بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلا والصلاة والسلام على سید المرسلین وخواتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ گائے سرکار امام زمانہ، کوشش کریں سب مل کے بلند آواز سے اللہم کل ولیک حجت ابن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات وعجل فرجہم۔ ہم عام طور پہ جب دیکھتے ہیں سارے مومنین ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں دیواروں کو، تو ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جو بہت بوڑھا ہے اس کے علاوہ، جسے ڈسک پرابلم ہے اس کے علاوہ، جو ٹیک لگائے بیٹھا ہے وہ آ کے درمیان میں بیٹھ جائے۔ اب دیکھیں یہاں کتنے بوڑھے ہیں اور کتنے جوان ہیں، تھوڑا اندازہ ہمیں ہو جائے کہ ہم جوانوں میں پڑھ رہے ہیں یا بوڑھوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسرا جتنے ڈسک والے ہیں وہ ایکسیپشنل ہیں، جسے ڈسک ہے ٹیک لگانا ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے تو وہ ٹیک لگائے رہیں، لیکن جو صحیح و سالم ہے وہ درمیان میں آ جائیں۔ صلوات پڑھتے ہوئے بسم اللہ صلی علی محمد وعجل فرج۔ اور دوسری بات، آپ لوگ بہت بکھرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لگ رہا ہے یا آپس میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے یا مجھ سے کچھ دور بیٹھنے کا کچھ کہا گیا ہے آپ لوگوں کو، تو قریب آ جائیے، ایک دوسرے کے قریب بیٹھیے۔ مولانا صاحب بھی خطرناک نہیں ہیں، آپ کو کھائیں گے نہیں انشاءاللہ، تو قریب بیٹھیے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جیسے جب آپ کربلا جاتے ہیں، جیسے جب آپ مشہد جاتے ہیں تو آپ کیا کوشش کرتے ہیں کہ زری پہ ہاتھ لگ جائے، ہے نا ایسا؟ یہ کوشش کرتے ہیں نا، اگر زری پہ ہاتھ نہیں لگے تو مزہ نہیں آتا۔ اچھا وہ زری پہ کیوں ہاتھ لگاتے ہیں؟ زری چاندی کی ہوتی ہے نا، ایک لکڑی کی ہوتی ہے نا، کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ اس کی نسبت رسول سے ہو جاتی ہے، اس کی نسبت حسین سے ہو جاتی ہے، اس کی نسبت حضرت عباس سے ہو جاتی ہے۔
تو میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ممبر کے قریب آؤ، یہ ممبر کوئی میرا نہیں ہے، یہ رسول سے منسوب ہو چکا ہے، ممبر رسول ہے، تو ممبر سے بھی ویسے ہی قریب ہو کے بیٹھا کریں جیسے آپ ذری سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ بلند ترین صلوات۔ تقریباً ظاہراً اذان کتنے بجے ہے؟ 6:24۔ تو ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ 30 منٹ ہے۔ مکھی صاحب کدھر ہیں؟ کہتے ہیں مکھی صاحب ٹائم نہیں آیا آج؟ چلے ٹھیک ہے، تو فی الحال آج اس مکھی پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ ہم اکثر جب کھوجا جماعت میں جاتے ہیں تو مکھی سے بہت گھبراتے ہیں، کہتے ہیں مکھی صاحب ٹائم دکھائیں گے، لیکن یہاں کے مکھی بتایا کہ ٹائم نہیں دکھائیں گے آپ کو پہلے سے، لیکن بتا دیں گے۔ اب رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ کے ہاں کل سے شب قدر ہے، پاکستان میں، انگلینڈ میں، ایران میں، عراق میں، کئی دیگر ممالک میں آج پہلی شب قدر ہے، یعنی سمجھیے آدھے سے زیادہ رمضان گزر گیا۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہم میں کیا تبدیلی آئی؟ رمضان گزرنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، ہم میں کیا تبدیلی آئی؟ اگر عام طور پہ پوچھا جائے تو اکثر لوگ یہ کہیں گے ماشاءاللہ ہم میں یہ تبدیلی آئی کہ کھانے میں روٹین آ گئی، کہ صبح کا سحری کا بالکل ٹائم پہ کھانا ملتا ہے اذان سے پہلے، افطاری کا ٹائم پہ کھانا ملتا ہے بالکل اذان کے بعد یا نماز کے بعد، پکوڑے ریگولرلی ملتے ہیں، جلیبی سموسے ریگولرلی ملتے ہیں، وزن ہمارا 1-2 کلو ماشاءاللہ بڑھ گیا ہے کیونکہ ہر کھانا روٹین سے مل رہا ہے۔ اور کیا ڈفرنس آیا؟ کیا چینج آیا؟ 15 دن گزر گئے، 16 دن گزر گئے، 17 دن گزر گئے رمضان کے، میرے اندر کیا چینج آیا؟ میرے اندر کیا فرق آیا؟ کیا رمضان اس لیے تھا کہ میں رمضان میں خوب کھاؤں پیوں، میں رمضان میں سموسے پکوڑے دہی بڑے اور کیا نام ہے اس طرح کے جتنے بھی فروٹ چاٹ، ان تمام چیزوں کی طرف فوکس رکھوں؟ کیا رمضان اس لیے تھا، یا رمضان کسی اور چیز کے طرف متوجہ کرنے کے لیے تھا؟ کیا رمضان میرے بدن پہ گوشت بڑھانے کے لیے صرف تھا، یا رمضان میرے روح کو بھی موٹا بنانے کے لیے تھا؟ رمضان کس لیے تھا؟ کہ میرا روح بھی موٹا ہو جائے۔ لیکن اب روح کی طرف، معنویت کی طرف، اسپریچولیٹی کی طرف سوچے گا کون؟ جسے اس کی اہمیت کا پتہ ہو، جسے اس کی ویلیو کا پتہ ہو۔ جب ویلیو کا پتہ نہیں ہوگا تو آدمی اس کی طرف سوچے گا ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک آسان سی مثال دوں، دیکھیں آج سمجھیے ایک مجلس ہے اور ایک کل بھی مجلس ہوگی، ٹھیک ہے؟ جو کل کی مجلس ہوگی اس میں مجمع بڑا ہوگا، جو آج کی مجلس ہے اس میں مجمع بکھرا ہوا ہے اور شاید ہوں گے 100-200 لوگ۔ کیا وجہ ہے کل کی مجلس میں زیادہ ہوں گے؟ کیونکہ کل کی مجلس اکثر لوگوں کی نظروں میں ویلیوبل ہے، کہتے بھائی یہ شب ضربت کی مجلس ہے، یہ مس نہیں ہونے دینا۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں، کہتے جو پورا سال نہیں آتے وہ شب عاشور ضرور آ جاتے ہیں، کہتے یہ مس نہیں ہونے دینا، یعنی وہ اتنی ویلیوبل ہے۔ وہ کہتے کہ 4 قسم کے نمازی ہیں، ایک سال میں بلکہ ایک زندگی میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے آتا ہے، نماز جنازہ، کسی نہ کوئی مر گیا، ایک سال میں 2 مرتبہ آ جاتا ہے، کہتا ہے کوئی نماز نہ پڑھو تو عید فطر اور کیا نام ہے عید قربان آ جاتا ہے، اور ایک کیا نام ہے کم سے کم جمعے میں ضرور آپ کو نظر آ جاتا ہے، اور ایک شریف انسان ہے جو تمام واجب نمازیں ادا کرتا ہے۔ ایک کی نظر میں ساری نمازیں واجب ہیں وہ آتا ہے، ایک کہتے نہیں جمعے میں ضرور جانا ہے، دوسری نمازیں نہیں پڑھتا، ایک جمعہ بھی نہیں پڑھتا، دوسری نمازیں بھی نہیں پڑھتا، اور کہتا ہے عید کی نماز مس ہونے نہیں دینی۔ اور آپ دیکھتے ہیں عید کی نماز میں انشاءاللہ کتنا، بعض امام بارگاہ میں 2 نمازیں 3 ہوتی ہیں، کہ بھائی مجمع اتنا آتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو کہیں کبھی نظر نہیں آتے۔ اور پھر نماز جنازے میں کہتے ہیں بھائی دوست مر گیا اس کے جنازے ضرور جانا، کبھی خود اپنی نماز نہیں پڑھی کسی اور کی نماز پڑھنے آ جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کی نظر میں اس چیز کی ویلیو ہے۔ دیکھیں انسان کی نظر میں جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ کی نظر میں پیسے کی ویلیو ہوگی، آپ اسی طرف بڑھیں گے، اس کے لیے محنت کریں گے۔ اگر آپ کی نظر میں کھانے کی ویلیو ہوگی تو آپ کھانے کی طرف بڑھیں گے۔ ایک انسان ہے نا، جو چیز آپ کے لیے، میں آپ کو ایک آسان سی مثال دوں، فار ایگزامپل، ایسی آسان مثال بچہ سمجھ جائے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے بچوں کو اردو آتی ہے کہ نہیں آتی، اردو آتی ہے تھوڑی ہے، انگلش چلتی ہے، فرینچ، اچھا وہ اب مجھے فرینچ آتی نہیں ہے۔ میں نے ایک جملہ سیکھا تھا آپ کے فرینچ کا، وہ
پتہ نہیں وہ بھی اب میں بھول گیا. صلوات پڑھی بہت بولا ہم بھائی اتنا ہم کبھی پھنس جاتے تو کہتے ہیں پگلے وہ اونگلے. یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں کہ نہیں کہہ رہا؟ اتنا سا ہم سیکھ لیتے ہیں کہ جو نہ پگلے پاک فونک سے، مجھے فونک سے نہیں آتی، ٹھیک ہے نا. لیکن اب میں فونک سے میں آپ کے لیے لیکچر نہیں دے سکتا، بالکل وہ تصور نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے. تو میں آسان بیان کروں گا کہ آپ بچوں کو سمجھا لیجیے گا انشاءاللہ بعد میں. مثال دے رہا ہوں، ویلیو کسی چیز کی آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کیا کرتے ہیں. بھائی ابھی ایک صاحب نے اعلان کر دیا، وہ یہاں سے 5 کلومیٹر آگے ایک پہاڑ ہے فار ایگزامپل، اور اس پہاڑ کے سامنے جا کے 30 کلومیٹر، کتنے کلومیٹر؟ 30 کلومیٹر کھودنے کے بعد نیچے آپ کو 30 کلو سونا ملے گا. یہاں سے سمجھیے، چلے ہم 30 ہی لگاتے ہیں. یہاں سے 30 کلومیٹر جائیے آگے، ایک پہاڑ ہے، پھر ادھر 30 کلومیٹر کھودیے تو اس کے بعد آپ کو 30 کلو کیا ملے گا؟ گولڈ ملے گا، سونا ملے گا. اچھا اب یہاں پہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ شخص جس کو گولڈ کی ویلیو کا پتہ ہوگا، اسپیشلی جن کی یا تو جن کا بزنس گولڈ میں ہوگا یا جن کی تازہ شادی ہوگی، ان کو پتہ ہوگا گولڈ کی ویلیو کیا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ جب بیگم ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بھائی سونے کی انگوٹھی چاہیے، مجھے یہ چاہیے، تو پھر وہ اچھا خاصا تجربہ ہوتا ہے کہ گولڈ مارکیٹ میں کتنے کا چل رہا ہے. تو جسے پتہ ہے گولڈ کی ویلیو کیا ہے، سچ بتائیے. اور اسپیشلی کھوجا تو ہوتے ہی بزنس مین ہیں، وہ شادی شدہ نہ بھی ہو تو اسے پتہ ہوتا ہے گولڈ کی ویلیو کیا ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ آپ لوگ یہاں سے 30 کلومیٹر جائیں گے، چاہے پیدل جائیں، چاہے گاڑی سے جائیں، چاہے کسی بھی طریقے سے جائیں، 30 کلومیٹر جائیں گے، 30 کلومیٹر کھودیں گے. وہ ڈرل مشین بڑی بڑی، وہ جتنی بھی ضرورت کی چیز وہ آپ لے کے جائیں گے، اور وہ 30 کلو سونے کے چکر میں اتنی محنتیں کریں گے. بھائی کیوں محنت کریں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی 30 کلو سونا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ کیونکہ آپ کو ویلیو کا پتہ ہے. لیکن اگر ایک بچہ ہو چھوٹا سا، 5 سال کا، 4 سال کا، یا ایک نادان بے عقل انسان ہو، یا ایک سادہ سا انسان ہو جسے سونے اور معمولی پتھر میں کوئی فرق کا معلوم نہ ہو، زیادہ سے زیادہ کہ یہ پیلا پتھر ہے، وہ کالا پتھر ہے، وہ کوئی بے عقل انسان ہو سکتا ہے، کوئی بچہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو کہیے کہ یہاں سے 30 کلومیٹر آگے جاؤ اور پھر 30 کلومیٹر نیچے کھودو. 30 کلومیٹر نیچے کھودنا آسان کام نہیں، تب جا کے تمہیں 30 کلو سونا ملے گا. سچ بتائیے یہ آدمی محنت کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. جسے ویلیو کا نہیں پتا، جسے پتا نہیں کہ سونے کی کیا ویلیو ہے، جسے معلوم نہیں کہ سونے کی قیمت کیا ہے، تو وہ نہ 30 کلومیٹر جائے گا، نہ 30 کلومیٹر کھودے گا. کہے گا بھائی پتھر تو باہر پڑے ہوئے بہت سارے، اس کو میں وہ کلر کر دوں گا، یلو بن جائے گا، جیسے بچے پتھر اٹھا کے اس کو کلر کرتے. لیکن جسے ویلیو کا پتا ہوگا وہ 30 کلومیٹر جائے گا، 30 کلومیٹر کھودے گا تاکہ 30 کلو سونا حاصل کرے. کیوں؟ کیونکہ اسے ویلیو کا پتا ہے. اب رمضان میں بھی اللہ نے 30 دن دیے کہ ان 30 دنوں میں ڈرل کرو. کس کو؟ اپنے نفس امارہ کو. ان 30 دنوں میں اپنی شیطانی عادتوں کو ڈرل کرو. ان 30 دنوں میں اپنے پیٹ کو ڈرل کرو، روزے رکھ کے کنٹرول کرو. ان 30 دنوں میں اپنی بری عادتوں کو ڈرل کرو، سوراخ کرو، یعنی ختم کر دو، مٹا دو. اگر ابھی تک غیبت کرتے تھے ان 30 دنوں میں ڈرل کرو، غیبت کو ختم کر دو. اگر تہمت لگا دیتے اب ان 30 دنوں میں ڈرل کرو، ختم کر دو. اگر نامر ہم کو دیکھتے تھے ان 30 دنوں میں ڈرل کرو، ختم کر دو. اگر اس طرح غلط کاموں میں مبتلا تھے ان 30 دنوں میں اپنے نفس کو ڈرل کرو. اور 30 دنوں کے بعد تمہیں عید فطر عیدی مل رہی ہے، گفٹ مل رہا ہے کہ اب تم بالکل اپنی فطرت پہ آ گئے جو اللہ نے بنائی تھی. کیونکہ اللہ نے جو ہمیں فطرت عطا کی ہے، یہ اس میں شرافت بھی ہے، اس میں ایمان بھی ہے، اس میں تقویٰ بھی ہے، اس میں حیا بھی ہے، اس میں عفت بھی ہے، اس میں پاک دامنی بھی ہے، اس میں غیرت بھی ہے، اس میں سخاوت بھی. یہ ساری ہماری فطرت ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی میڈیا کی وجہ سے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے، مختلف دیگر عوامل کی وجہ سے ہماری فطرت پہ پردے آ جاتے ہیں، تو اصلی فطرت چھپ جاتی ہے. وہ 30 کلو سونا 30 کلومیٹر نیچے چھپ جاتا ہے. اب ڈرل مشین کرنا ہے ان 30 دنوں میں، ان پردوں کو ہٹانا ہے تاکہ وہ اصلی فطرت جو اللہ نے عطا کی تھی وہ واپس آ جائے. اور سب کی فطرت، سچ بتا رہا ہوں، سب کی فطرت سیم ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان. کسی انگریز خاتون کو جو گندے لباس پہن کے چل رہے آپ اسٹیئر کریں تو وہ نا یوں اپنے کپڑے جمع کرے گی، اس سے اچھا نہیں لگے گا. وہ خود گندے کپڑے پہن کے ہے لیکن اس کو اچھا نہیں لگ رہا کوئی اسے اسٹیئرنگ کر رہا ہے، یوں گور کے دیکھ رہا ہے.
کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ حیا عورت کے وجود کا حصہ ہے. انگریزوں میں آپ تو دیکھتے ہوں گے کہ بھائی ان کے ریلیشنز میں بالکل بہت ہی عجیب و غریب ریلیشنز ہیں, لیکن جب کسی کی بیوی کو کوئی دوسرا مرد آ کے ہاتھ دیتا ہے یا گلے لگاتا ہے یا چومتا ہے بعض معاشروں میں, تو اسے اچھا نہیں لگتا, برا لگتا ہے. انگریزوں کی مثال دے رہا ہوں, مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. اسے برا لگتا ہے. پھر لوگ کہتے تھے نہیں یہ جیلس فیل کر رہا ہے, کہتے نہیں میں جیلس فیل نہیں کر رہا, تو وہ پردہ ڈال دیتا ہے. لیکن اصل فطرت غیرت اسے برا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اور آدمی آ کے اس کی بیوی کو کیوں ہاتھ لگا رہا ہے, کیوں حق کر رہا ہے, کیوں کس کر رہا ہے. یہ فطرت اللہ نے اس کے اندر ڈالی ہے. لیکن دیگر عوامل ہیں, میڈیا ہے, معاشرہ ہے, وہ اس فطرت پہ کیا کرتے ہیں, پردے ڈال دیتے ہیں. رمضان میں ان پردوں کو ڈرل کرنا ہے, ہٹانا ہے, ریموو کرنا ہے, ختم کرنا ہے, تاکہ انسان اصلی فطرت پہ واپس آ جائے. لیکن یہ محنت کون کرے گا؟ یہ محنت وہی کرے گا جسے ویلیو کا پتہ ہو کہ میں فطرت پہ پہنچوں گا تو مجھے کیا بینیفٹ ہوگا. میں 30 کلومیٹر کھودوں گا 30 کلو سونا ملے گا. جس کو ویلیو کا پتہ ہوگا وہی محنت کرے گا, اور جسے ویلیو کا پتہ نہ ہو وہ کوئی محنت نہیں کرے گا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. بھائی رمضان کے مہینے میں کہا کہ ایک آیت پڑھو پورے قرآن کا ثواب ہے. نہیں آپ نے بچپن سے سنا ہے نا. اب جس کو ویلیو کا پتہ ہو وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے بھائی تو جو 6666 آیتیں پڑھے گا یعنی 6666 قرآن کا ثواب ملے گا. یعنی پورے قرآن جب میں پڑھوں گا, اتنی آیتیں جب میں پڑھوں گا تو یعنی اتنے قرآنوں کا ثواب ملے گا. اور جسے ویلیو کا نہیں پتہ ہوتا وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے ایک بسم اللہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل ہی رہا ہے تو پھر میں پورا قرآن کیوں پڑھوں. ویلیو کا نہیں پتا نا, اسے اہمیت نہیں. جب ویلیو کا نہیں پتا ہوگا تو انسان یہ سستیاں کرے گا. 16 دن گزر گئے, 17 دن گزر گئے, پکوڑے کھائے ہیں, سمبوسے کھائے ہیں, فروٹ چاٹ کھایا ہے, لیکن اگر پوچھو قرآن کے کتنے پارے پڑھے, کم سے کم 16-17 تو ہو جانے چاہیے. لیکن جس کو ویلیو کا نہیں پتا وہ کہے گا ابھی تو ہم نے دوسرا بھی نہیں ختم کیا. دوسرا پارا کہہ رہا ہوں, دوسرا جز, دوسرا قرآن نہیں. اکثریت سے اگر ابھی میں اتر کے ایک سے پوچھوں بھائی آپ کون سے پارے پہ ہیں, کہیں گے مولانا پکوڑے تو خوب کھائیں لیکن قرآن کے دوسرے پارے پر ہیں. کیونکہ ویلیو کا نہیں پتا. جب ویلیو کا نہیں معلوم ہوگا, جب کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوگی, قیمت کا نہیں پتا ہوگا, تو ظاہری بات ہے میں نے جیسے کہا بچے کو کہیں جا کے 30 کلومیٹر کھودو, 30 کلو سونا نہیں جائے گا بچہ. ایک پاگل انسان جس کی نظر میں پتھر اور سونا برابر ہے وہ 30 کلومیٹر نہیں کھودے گا. کہے گا میں کیوں کھودوں بھائی, اتنی محنت کیوں کروں, تاکہ پتھر نکالوں, پتھر تو باہر پڑا ہوا ہے, اب وہ پیلا پتھر یہ کالا پتھر. جب انسان کو ویلیو معلوم ہوگی تو صرف کل کی مجلس میں رش نہیں ہوگا بلکہ ہر روز جب بھی مجلس ہوگی اس میں رش ہوگا. کیونکہ روایات بتاتی ہیں, علماء بتاتے ہیں کہ جب آپ مجلس اہل بیت میں آتے ہیں, جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے, جہاں پیغام اہل بیت ہو رہا ہے, 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھنا 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے. جب انسان کو ویلیو کا معلوم ہو جائے کہ بھائی کتنی ویلیوبل چیز مل رہی ہے, تو پھر وہ گھر میں نہیں بیٹھا رہے گا. پھر انسان اپنا ٹائم بیکار چیزوں میں ضائع نہیں کرے گا, ڈرامے دیکھنے میں ضائع نہیں کرے گا. اکثر بیچارے مومنین آ کے بتاتے ہیں مولانا فلاں چینل پہ فلاں ڈرامہ چل رہا ہے, فلاں چینل پہ فلاں بڑا اچھا ڈرامہ چل رہا ہے. مومنین آ کے بتاتے ہیں, ان کی وہ بہانہ کرتے ہیں, کہتے ہیں بیگمات دیکھ رہی ہیں, دیکھتے ہیں خود بھی ہیں. یعنی رمضان کے جتنے بھی ڈرامے آ رہے ہوتے ہیں, چاہے ہندوستانی چینلز پہ ہوں یا پاکستانی چینلز پہ, وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے ٹائم ہوتا ہے. مگر انہی سے آپ پوچھیں کہ بھائی قرآن کے کتنے پارے پڑھے, کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ہے, بہت بزی ہیں. لیکن اب جتنے دن ہم آپ کی خدمت میں, تھوڑا سا ہم آپ کو الگ انداز سے محنت کروائیں گے. صرف سن کے آپ یہاں سے نہیں جائیں گے بلکہ ہم آپ کو ٹاسک دیں گے, چاہے درس اخلاق والا سلسلہ ہو چاہے مجلس کا سلسلہ ہو. ہم آپ لوگوں کو ایک سوال دیں گے اور اس کا جواب انشاءاللہ دوسرے دن آنے سے پہلے آپ ہمیں انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھیجیے گا. وہ انشاءاللہ میسج ہم بنائیں گے, ایک گروپ بنا لیں گے, اس میں آپ سب جوائن ہو جائیے گا. اور انشاءاللہ ہر روز 1 ونر مردوں میں ہوگا اور 1 ونر خواتین میں ہوں گی. اب ویلیو کا پتہ چلے نا کہ بھئی ہم سارے مسلمان, ہم سارے ماشاءاللہ شیعہ, ہم سارے ناطق قرآن کو ماننے والے, صامت قرآن کو ماننے والے. اب سوال یہ ہے کہ آپ جتنے مومنین اور جتنی مومنات تشریف فرما ہیں, کوئی 20 سال کا, کوئی 10 سال کا, کوئی 60 سال کا, کوئی 70 سال کا, قرآن کا کم سے کم آپ نے 50 مرتبہ جو 60-70 سال کے ہیں آپ نے ختمہ کیا ہوگا. بچوں نے اگر شاید 1-2 بار کیا ہو, جوانوں نے شاید 2-4-5-6 بار, اتنی مرتبہ قرآن پڑھا. اب سوال یہ ہے قرآن کی کتنی آیتوں پہ آپ نے عمل کیا. قرآن تو پڑھا ہے نا خوب. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ خالی پڑھو نہیں بلکہ سوچو.
اب یہ آپ کا ٹاسک ہے کل کے لیے انشاءاللہ. کل کا پروگرام کتنے بجے ہے انشاءاللہ مجلس کا؟ رات کو کتنے بجے؟ 8 بجے، رات کو 8 بجے. تو سمجھیے شام کو 5 بجے تک ہی جواب بھیج دیجیے گا. کم سے کم 5 آیتیں قرآن پاک سے جن پہ آپ نے عمل کیا ہو. اب آپ ایک ایک آیت پڑھیے، دیکھیے کون سی آیت پہ میں نے عمل کیا. میں پورا مسلمان ہوں، شیعہ ہوں، پوری زندگی قرآن پڑھ رہا ہوں، کتنی آیتوں پہ میں نے عمل کیا؟ مومنین اور مومنات، یہ آپ کا آج کا سوال. 5 آیتیں کم سے کم، پنجتنی پاک ہے نا، کہ کم سے کم 5 آیتیں قرآن پاک سے ایسی انشاءاللہ. وہ مجھے واٹس ایپ کیجیے گا، گروپ انشاءاللہ ہم بنا دیں گے اور میسج پورا سرکولیٹ کر دیں گے. کل 5 بجے سے پہلے جس نے سب سے اچھا جواب دیا 1 منٹ بردرز میں ہوگا اور 1 منٹ سسٹرز میں ہوگا. کم سے کم 5 آیتیں قرآن پاک کی بتائیے جس پہ آپ نے عمل کیا ہو. پتہ نہیں اس اینگل سے کبھی آپ نے قرآن کو دیکھا بھی ہوگا کہ نہیں، لیکن اگر نہیں دیکھا ہوگا اب دیکھیے گا. قرآن کھولیے گھر جا کے بیوی بچوں کے ساتھ کہ بیٹا کتنی آیتوں پہ ہم قرآن میں عمل کرتے ہیں. وہ ایک استاد تھے، اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ قرآن کی کتنی آیتوں پہ تم نے عمل کیا، کل جا کے سوچ کے آنا. ہر ایک نے مختلف جواب دیا. ایک نے کہا استاد میں نے دوسری آیتوں پہ عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن ایک پہ بہت عمل کیا ہے. کہا کس پہ عمل کیا ہے؟ کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، اور میں نے اس پہ بہترین انداز سے عمل کیا ہے. ایک آیت تو میں نے ابھی آپ کو ہیلپ کروا دی، ہاں بھائی، کہ بھائی اس پہ آپ سب نے خوب عمل کیا ہے، کلو وشربو. لیکن آگے کا حصہ بھی وہ انشاءاللہ کل آپ بھیج دیجیے گا مجھے کہ کھاؤ پیو، لیکن آگے اللہ نے کیا کہا؟ اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو، عمل صالح انجام دو. کتنی قرآن کی آیتیں جن پہ ہم نے عمل کیا، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے اندر اس چیز کی ویلیو نہیں ہے. جب انسان کو ویلیو کا پتہ چلے گا نا، کسی چیز کی قیمت کا پتہ چلے گا تو انسان اس کی طرف بڑھے گا. بس ایک مثال دوں اور مختصر مصائب اور پھر زحمت تمام. ہم کیوں ذکر علی میں دیوانے ہو جاتے ہیں؟ سوال ہے نا. ہم کیوں عشق علی میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور دوسرے حیرت سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں عشق علی میں دیوانہ ہو گیا؟ کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ عشق علی کتنی بڑی نعمت ہے. ان کو نہیں معلوم کہ عشق علی کتنی عظیم نعمت ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ نام علی کتنی عظیم نعمت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ محبت علی کتنی عظیم نعمت ہے، ہمیں معلوم ہے. تبھی ہم خوش ہوتے ہیں علی کا نام سن کے، تبھی علی کی محبت ہمیں دیوانہ کر دیتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ علی کی محبت کتنی عظیم نعمت ہے، کہ علی کی محبت کافر کو مسلمان بناتی ہے. علی کی محبت کافر کو مسلمان بناتی ہے. علی کی محبت مسلمان کو با ایمان بناتی ہے اور علی کی محبت با ایمان کو سلمان بناتی ہے. علی کی محبت، ہاں بھائی، علی کی محبت کیا ہے؟ امن. ویسے یہاں سلوات تو اچھا کیا انہوں نے پڑھا، لیکن جگہ نعرے لگانے والی تھی. عام طور پہ کھوجے بھائی ہمارے نعرے بھی کم لگاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان 10 دنوں میں نعرے خوب آپ نے لگانے ہیں. کیونکہ دیکھیے جب آپ نعرہ لگاتے ہیں نا، پتہ ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جیسے میں نے ممبر کے قریب آنے کی مثال دی، اب نعرے کا فائدہ سنیے. جب مولوی کوئی نقطہ دیتا ہے نا، کہتا ہے، تو آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا بھی فائدہ سن لیں کہ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ 1 سبحان اللہ جنت میں 3 درخت بن جائیں گے. یہ حدیث تو آپ نے سنی بھی ہے نا. تو آپ سبحان اللہ کہنے سے نہ شرمائیے، اس لیے نہ کہیے کہ مولوی کو سبحان اللہ کرے، اس لیے کہیے کہ جنت میں 3 درخت بن رہے ہیں. دوسرا نعرہ حیدری جب آپ لگاتے ہیں، نعرہ حیدری، تو سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا علی. تو آپ رسول خدا کی حدیث سن چکے ہیں کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادہ. تو نعرے لگانے والا سب سے عبادت کروا رہا ہے، تو عبادت کروانے میں کنجوسی نہیں. البتہ ایک بات میں کہوں، ایک جگہ ہم نے یہ 2-4 باتیں کہی تھیں تو بچے شروع ہو گئے نعرے لگانا. ہم نے کہا اچھی بات ہے، لیکن وہ آؤٹ آف ٹائم نعرہ لگا رہے تھے. نعرہ لگانا ہے، ٹائم پہ لگانا ہے. آؤٹ آف ٹائم نعرہ جو ہے اچھی بات ہے، ویسے ذکر علی کبھی بھی کریں، لیکن جب نقطہ ہو رہا ہے تو کم سے کم کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نعرہ لگائیں تاکہ اس میں ڈبل مزہ آ جائے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. وعجل فرجہم. بس وقت قلیل ہے، ختم ہو گیا، اذان کا وقت قریب ہے. جب انسان کو ویلیو کا پتہ ہو تو انسان عشق علی میں دیوانہ ہوتا ہے. جب پتہ ہو کہ نام علی کتنا پاورفل ہے تو انسان نام علی سن کے خوش ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب ہم روتے ہیں
تو غیر دشمن یا جو نہیں جانتے ہمیں وہ حیران ہوتے ہیں یہ کیوں رو رہا ہے, رونے کا سبب کیا ہے, اسے معلوم نہیں یہ رونا کتنی بڑی نعمت ہے. دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہے رونے کا, جب آپ روتے ہیں تو آپ کا ٹینشن دور ہوتا ہے, ٹینشن ختم ہوتا ہے. اور اسی طرح جب آپ عشق حسین میں, عشق حسن میں, عشق اہل بیت میں روتے ہیں تو حدیثیں بتاتی ہیں جو دل کی گہرائیوں سے روتا ہے, جو بلند بلند آواز سے روتا ہے, جو اہل بیت کے غم میں تڑپ تڑپ کے روتا ہے, تو بی بی زہرا اس کو دعائیں دیتی ہیں. کتنی عظیم نعمت کہ آپ یہاں روتے ہیں, بی بی زہرا آپ کو دعائیں دیتی ہے. جسے ویلیو کا نہیں معلوم وہ نہیں روتا, جسے رونے کے فائدے کا علم نہیں وہ نہیں روتا, جسے معلوم ہے حسین کے غم میں ایک قطرہ بہانا آنسو کا زہرا کو خوش کرتا ہے, زہرا کی دعائیں لاتا ہے. وہ انسان خوب روتا ہے, خوب گریا کرتا ہے. اور سنیے ہمارے مولا امام رضا فرماتے, لوگوں دنیا میں جب بھی تمہیں کسی بھی بات پہ رونا آئے نا, انسان ہے, کبھی بھائی مر گیا, کبھی بہن مر گئی, کبھی باپ مر گیا, کبھی ماں مر گئی, کبھی بیماری میں تکلیف بہت آ گئی, رونا شروع ہو گئے. امام رضا فرماتے ہیں, لوگو ان کنت باکیا لشیء, او لوگو کسی بھی بات پہ رونا آئے نا, فبکے للحسین, اور روتے روتے حسین پہ رو لینا, تیرا رونا ثواب ہو جائے گا. اگر جوان بیٹے پہ رو رہے ہو تو اکبر کے اکبر, حسین کے اکبر پہ رو لو. اگر جوان بھائی کی موت پہ رو رہے ہو تو حسین کے عباس پہ رو لو. بس یہ ایک واقعہ اور زحمت تمام. پچھلے سال ایک مومنہ تڑپ تڑپ کے میرے پاس آئی, کوئٹہ شہر پاکستان میں, محرم کے دن سے. کہتی ہے 13 برس کا میرا بیٹا اچانک مر گیا. ماں ہے, صاحب اولاد جانتے ہیں کتنا سخت ہے ماں کے لیے. 13 سال کا نوجوان بیٹا آیا, اچانک مر جائے. کہتی ہے جب بھی مجھے بیٹا یاد آتا ہے میں تڑپ تڑپ کے روتی ہوں. میں کہتی ہوں آئے میرے بیٹے, تو نوجوانی میں مر گیا. پھر مومنہ کہتی ہے روتے روتے میں کہتی ہوں, اے میرے بیٹے ہاں تو مر گیا, مگر تیری لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑے, اور تو مر گیا مگر تیری پسلیاں نہیں ٹوٹی. مومنہ کہتی ہے میں اپنے بیٹے پہ روتے روتے کہتی ہوں, ہائے قاسم, ہائے 3 دن کا پیاسا, ہائے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے, قاسم کی چیخیں بلند ہوئی, چچا جان میری پسلیاں دادی زہرا کی طرح ٹوٹ گئی. جب بھی رونا آئے کسی بھی مصیبت پہ تو حسین کو یاد کر کے رو لینا. عزادارو بس ایک آخری جملہ اور زحمت تمام. کربلا میں جتنے شہید تھے
انہوں نے بہت ساری مصیبتوں میں مولا حسین کا ساتھ دیا، پیاس میں اکثر شہداء نے، تمام شہداء نے مولا حسین کا ساتھ دیا، بھوک میں تمام شہداء نے مولا حسین کا ساتھ دیا، بدن کے زخمی ہونے میں تمام شہداء کربلا نے مولا حسین کا ساتھ دیا، مگر علماء بتاتے ہیں لاش کی پامالی میں بس ایک نے حسین کا ساتھ دیا۔ سن سکو گے اولاد والو؟ ہائے ننھے قاسم نے اکیلے چچا کا ساتھ دیا، بس یہ کہنے کی اجازت دیجئے چھوٹا سا فرق تھا، حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، اور قاسم ابھی زندہ تھے، گھوڑوں کے پاؤں قاسم کی پسلیوں کو توڑ رہے تھے، چچا جان میری پسلیاں، خدایا خدایا تجھے قاسم کی غربت کا واسطہ، تجھے قاسم کی پیاس کا واسطہ، تجھے قاسم کی پسلیوں کا واسطہ، ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑے جائیں اور آنکھوں میں آنسو نہ آئے، خدایا مرتے دم تک حسین کے غم میں رونے کی توفیق نصیب فرما، خدایا ہمیں قرآن پڑھنے اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔